اور اس کے بعد یہ نیت کرو کہ ہم نے تراویح پابندی سے پڑھنی ہے. یہ 2-4 نہیں انشاءاللہ بولا ہے تو ڈھیلے ڈھیلے بول رہے ہو کہ جی کتنے دن پڑھنی ہے اور روزانہ کتنی پڑھنی ہے. ذہن کی کسی گوشے میں بھی یہ نہ ہو کہ 20 سے کم ہے. اب 8 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، 12 پہ بہت ہے. نہیں، 20 پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھنی پوری 20 ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور 4 رکعت کے بجائے 2 پڑھ کے چلے؟ ابے 2 سے بھی ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی. یہ تو فاروق اعظم نے شروع کی. فاروق اعظم نے اگر شروع کی بھی ہے مثال کے طور پہ 20 رکعت، تو تیرا مولوی آج جو بات کرے اس کی بات ماننا ایمان ہے، تو عمر جو بات کرے اس کی بات ماننا ایمان نہیں ہے؟ تیرا مولوی آج تجھے فتویٰ اور مسئلہ بتائے، اس پر اعتماد کرنا، اس کے اوپر اعتماد اور یقین کرنا، یہ دین پہ چلنا ہے. اور عمر جس کے بارے میں رب کے اللہ کے نبی فرمائے عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان بھی تیرے روب سے بھاگ جاتا ہے، بتاؤ پھر اس کی نقش قدم پہ چلنا عبادت نہیں ہے؟ فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت پہ امت کو کھڑا کیا ہے. 20 تو نبی کے دور سے چلتی آ رہی ہے. 2 چیزوں کو گڑ مڈ نہ کرو. اگر یہ بھی کہا جائے کہ جی فاروق اعظم نے 20 شروع کی تھی اس لیے قول صحابہ در حجت نیست، کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، تیرے باپ کا قول ہوتا ہے حجت. چلو اگر فاروق اعظم نے شروع کی تو بابو پھر جماعت بھی تو فاروق اعظم کے دور سے شروع ہوئی ہے نا. ایک مسئلہ فاروق اعظم کا لے رہا ہے اور باقی دوسرا والا نہیں لے رہا. جہاں اپنی تھکاوٹ کا مسئلہ ہے سیانے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ کے نبی نے تو ساری زندگی 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے، اور پھر یہ 3 دن تو بس ہو گئی. اسی کو اصول لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل پر دین پھیل چکا تھا. صحابہ کرام اس دور میں لوگ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے اور اس کے بعد جا کر جناب اپنے اپنے گھروں میں تراویح پڑھتے. لیکن مدینے کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات نہیں سوچا کرو 22 لاکھ مربع میل. عراق فتح ہو چکا تھا، ایران کے علاقے فتح ہو چکے تھے، اور جناب مصر فتح ہو چکا تھا. کتنے دور دور کے علاقے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا. حضرت عمر کو پتہ چلا، اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں میں سستیاں ہو رہی ہیں. عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، تراویح پھر گھر پہ مصروف ہو جاتے ہیں، رہ جاتی ہے، سو جاتے ہیں. سحری میں اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار اب تراویح پڑھیں یا سحری کریں. سحری کریں گے تو تراویح نہیں جاتی، تراویح پڑھیں گے تو سحری ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ سستیاں ہو رہی ہیں. تو فاروق اعظم نے تمام صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد متفقہ صحابہ کا یہ اجماع اور فتویٰ ہوا، اب نماز عشاء پڑھ کر وہیں پر تراویح پڑھ لی جائے، تاکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوگا تو سارے پڑھ ہی لیں گے. گھروں میں جائیں گے تو مصروف ہو کے سستیاں ہو جائیں گی. عمر تیری جوتیوں کو سلام ہے، عمر تیری بصیرت کو سلام ہے، عمر تیرے فتووں کو سلام ہے. آج کے دور میں دیکھ لو، جو یہ نیٹ کا زمانہ ہے، مصروفیات کا دور ہے. اگر یہ ہوتا عشاء یہاں پڑھتے رمضانوں میں، تراویح اپنے اپنے گھروں میں پڑھنی ہوتی تو جا کے کہتے ابھی 1 منٹ ذرا فیس بک پہ جناب ذرا دیکھ لوں، فیس بک پہ کوئی اسٹیٹس تو نہیں آئے ہوئے، اچھا ابھی واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں، اچھا ابھی یہ کر رہا ہوں، اچھا ابھی ذرا ہوٹل میں ذرا دوستوں سے گپ شپ کر لوں. گھر جاتا سستی ہوتی، اچھا بس پڑھ رہا ہوں. تو بتاؤ آج جو امت تراویح تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، اس سے بھی رہ جاتی، قیامت تک دنیا تراویح میں قرآن پڑھتی رہے گی اور کھاتا نیکیوں کا فاروق اعظم کا کھلا رہے گا. آج کے اس مصروفیت کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، جاتا گھر سے عشاء پڑھ کے پہلے وہاں بیٹھ جاتا گپے لگانے، کچھ وہاں ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے، ابھی جاؤں گا نا پڑھوں گا، ابھی تو ٹائم ہے. اور کرتے کرتے سستی ہوتے ہوتے اور ابھی بس اچھا آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں نا، اس کے بعد اٹھوں گا. کہاں سے اٹھوں گا؟ تو یہ جو تراویح جو امت میں باقی ہے یہ بھی نہیں رہتی.
تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو، جو یہ ترویحہ ہے، آپ 4 رکعت کے بعد بیٹھے، آپ نے ترویحہ کیا۔ اور عربی میں، ہمارے اردو میں تو 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو جمع، لیکن عربی میں 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو تثنیہ، جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو 4 کے بعد آپ بیٹھے تو آپ نے ترویحہ کیا، پھر 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھے، 8 رکعتیں ہوئیں تو آپ نے ترویحتین کیا۔ تراویح ابھی تک شروع نہیں ہوئی بابو، تراویح جمع ہے ترویحہ کی۔ جب آپ نے 12 رکعت پڑھی، اب تیسرا ترویحہ کیا، تیسری دفعہ بیٹھے، تو اب آپ کی تراویح کا اطلاق تو ہوگا، لیکن 8 پر تو ترویحتین کا اطلاق ہوتا ہے، تراویح کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اس لیے کمی بیشی، کمی کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلو اگر تھوڑی دیر مان لو کہ 8 کے بھی اختلاف ہو گیا، 20 کا، صحابہ میں نہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں، تو تم 20 پڑھ لو بھائی، اگر 8 ہی ہوں گی تو قیامت کے دن آپ کی یہ 12 تو نفلوں میں چلی جائیں گی نا۔ اللہ 8 تو ہم نے پڑھی تھی، دیکھیں 20 میں 8 تو آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہوئی 20 اور مطالبہ قیامت میں 20 کا ہوا اور کھاتے میں 8 ہوں گی تو 12 باقی 12 کہاں سے لائے گا؟ پل صراط پہ پڑے گا، باقی 12 کہاں سے ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ دیکھو نا، کچھ کام انسان سوچے۔ اب کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ عصر اول وقت میں ہو رہی ہوتی ہے، اول وقت بھی نہیں، عصر کا ٹائم داخل ہی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں جو حنفیت کے یہاں جو عصر کا ٹائم ہے، تو جو لوگ مثل اول میں عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اس ٹائم ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو عصر کا ٹائم ہمارے یہاں ہے، اس ٹائم ان کے یہاں بھی عصر کا ٹائم بلا کراہت ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اسی ٹائم پڑھ لو، کیا پتہ وہ جو پہلے ٹائم پڑھ لو نہ ہو اور وہ ظہر کا ہی ٹائم ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ نماز کو تو اپنے وقت سے ہٹ کے پڑھ لیا نا۔ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، کیا پتہ اس ٹائم ہو یا نہ ہو، لیکن جس ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں اس ٹائم تو آپ کے یہاں بھی کنفرم ہے کہ یہ عصر کا ٹائم ہے، تو جو کنفرم بات ہے اس کو لے لو۔ تو چیزیں ہوتی ہیں سوچوں کی۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ تراویح میں سستی نہ ہو، 20 پڑھنی ہے روز، اور آخری رات تک پڑھنی ہے انشاءاللہ۔